السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم ایک بہت اہم ٹاپک کو دیکھیں گے جو کہ ہے عقیدہ آخرت۔ اگر آپ CSS کے پریویس پیپرز کا انالیسس کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس عقیدہ آخرت پریویس کئی پیپرز میں آ چکا ہے۔ ڈیفرنٹ ایئرز میں یہ ڈیفرنٹ طرح سے کوشچن پوچھا گیا ہے۔ 2021 میں بھی عقیدہ آخرت کا مفہوم اور اس کے اثرات پوچھے گئے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اسی کوشچن کو دیکھیں گے اور اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک عقیدہ آخرت۔ معنی اور مفہوم۔ آخرت کے معنی ہیں بعد میں آنے والی، پہلی یا ابتدائی زندگی کے بعد کی زندگی کو آخرت کہا گیا ہے۔ یوم آخرت کے کچھ اور نام بھی ہیں جو کہ قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں، جیسے یوم آخرت کو یوم القیامہ بھی کہا گیا ہے، قیامت کا دن۔ اسی طرح یوم الدین بھی کہا گیا ہے، جزا کا دن، اور یوم البعث بھی کہا گیا ہے، دوبارہ اٹھنے کا دن۔ اسلام کا تصور آخرت دیکھیں گے کہ اسلام کیا تصور پیش کرتا ہے آخرت کے بارے میں۔ تو اسلام میں آخرت کا نہایت واضح تصور دیا گیا ہے۔ قیامت برپا ہوگی، یہ ساری کائنات ٹوٹ پھوٹ جائے گی، مرے ہوئے تمام انسانوں کو دوبارہ زندگی دے کر اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور سب کی پیشی ہوگی، دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب ہوگا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ انعام پائے گا اور جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے وہ سزا پائے گا۔ تو اسلام کے تصور آخرت کے کچھ اہم نکات ہیں جو کہ ہم دیکھیں گے۔ انسان کی اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ اس کی زندگی کا مکمل خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک زندگی سے دوسری زندگی میں تحویل اور تبدیلی ہے۔ مرنے سے صرف انسان کا جسم فنا ہوتا ہے، اس کی روح فنا نہیں ہوتی۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہے، یہ دنیا کی زندگی بہت محدود مدت کی ہے اور عارضی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ اور دائمی ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ المومن میں فرماتے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی تو دارائے آخرت ہے، کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ تیسرا پوائنٹ جو کہ اسلام پیش کرتا ہے آخرت کے بارے میں وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی دراصل آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں انسان جو کچھ بوئے گا اس کی فصل آخرت میں کاٹے گا، یعنی یہاں جو بھی عمل کرے گا اس کی جزا یا سزا اسے آخرت میں مل کر رہے گی۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ آخرت اس دنیا کی زندگی سے کئی گنا بہتر ہے۔ اللہ رب العزت اس نقطے کو کئی مقامات پر واضح کرتے ہیں، جیسے سورۃ الضحیٰ میں بھی، سورۃ الرعد میں بھی۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ان کے یقیناً آخرت تیرے لیے بہتر ہے۔ اور ایک اور مقامات پر سورۃ الرعد میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل ہے اور متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا کی اہمیت اور قدر مچھر کے پر برابر بھی ہوتی تو کافر کو اس کی دنیا سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا۔ پھر آخرت میں نجات اور کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف ایمان اور اعمال صالح پر ہے، اس کے سوا وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ نسل، نہ قرابت داری، نہ دولت، نہ جاہ و حشمت وغیرہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اسلام کا تصور آخرت یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا، ایک طرف نیکیاں اور ایک طرف برائیاں ہوں گی۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو اس کو انعام ملے گا، اور اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو سزا ملے گی، اور جو شخص انعام کا مستحق قرار پائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور سزا کے حقدار کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ کسی مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسلام کے 5ویں اصول آخرت پر یقین نہ رکھتا ہو۔ اسلام میں قیامت یا آخرت کے عقیدے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے تمام تر اعمال کے اچھے اور برے ہونے کا دار و مدار اسی عقیدے پر ہے۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت ہمیں اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ توحید اور آخرت کا ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ ذکر کیا۔ اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہیں، لیکن قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر صرف 2 عقائد یعنی توحید اور آخرت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان 2 عقائد کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی، عیسائی اور صابی جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کو اکٹھا
جمع کیا ہے۔ جنت اور جہنم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر جنت اور جہنم کے نقشے کو کھینچا ہے تاکہ لوگوں کا آخرت پر ایمان مضبوط ہو۔ اس سے ہمیں عقیدہ آخرت کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ جنت اخروی زندگی میں نیکوکاروں کا مقام ہے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے جن کے برے اعمال نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے۔ جنت کی زندگی دائمی ہے۔ جہنم کی زندگی کے بارے میں بزرگوں کی رائے یہ ہے کہ اہل ایمان اپنے گناہوں کی سزا پا کر آخر کار جہنم سے نجات حاصل کریں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کفار اور مشرکین ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ان کی بابت متعدد مقامات پر یہی بتایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت جگہ جگہ پر فرماتے ہیں جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد خالدین فیہا ابدا، یعنی کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں انسان کو وہ سب کچھ حاصل ہوگا جس کی اس کے دل خواہش کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہارے دل خواہش کریں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا جس کی تمنا کرو گے۔ اس سورۃ حامی میں سجدہ کی آیت نمبر 31 تھی۔ قرآن حکیم میں جہنم کی ہولناکیوں کو بھی جا بجا بیان کیا گیا ہے۔ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ جہنم کی بھڑکائی ہوئی آگ بدن کو چھوتی ہوئی دل تک پہنچے گی۔ جہنم کی آگ میں نہ وہ جئیں گے نہ وہ مریں گے، وہ آگ کھال کو ادھیڑنے والی اور کبھی نہ بجھنے والی ہے۔ جہنم میں لوگوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو آنتوں کو کاٹ دے گا اور کھانے کو خاردار جھاڑ کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ تو جنت اور جہنم کا ایک واضح تصور پیش کیا۔ تو قرآن پاک میں کئی مقامات پر جہنم اور جنت کا تصور واضح طور پر پیش کیا گیا ہے، جس سے عقیدہ آخرت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ منکر آخرت کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کوئی شخص کتنا ہی نیکوکار ہو، اگر وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں اسے ان کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سورۃ الکہف کی یہ آیت ہے۔ پھر جو انسان عقیدہ آخرت کو نہیں مانتا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو شخص آخرت پر ایمان نہ رکھے تو اسے سزا ملے گی۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے بھی ہمیں عقیدہ آخرت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر آخرت پر دلائل، قرآن حکیم میں جہاں آخرت پر ایمان لانے پر اتنا زور دیا گیا ہے وہاں اس کے ساتھ آخرت کو حق ثابت کرنے کے لیے دل کو اپیل کرنے والے دلائل بھی دیے گئے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں عقیدہ آخرت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اب ہم کچھ دلائل دیکھیں گے آخرت پر۔ مردہ زمین کو زندہ کرنے کی مثال، اللہ رب العزت سورۃ النحل کی آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اس جیسی آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی دفعہ نازل کی۔ ان تمام آیات میں انسان کے عام مشاہدے کو بیان کیا گیا ہے کہ تم دیکھتے ہو کس طرح مردہ زمین پانی کے ذریعے سے زندہ ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی مارنے کے بعد زندہ کرے گا۔ سو کر اٹھنے کی مثال، اللہ رب العزت سورۃ الزمر کی آیت نمبر 42 میں فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى، اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور ان جانوں کو بھی جن کی موت ان کے سونے کے وقت نہیں آئی، پھر ان جانوں کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا اور باقی جانوں کو ایک میعاد معین تک بھیج دیتا ہے۔ تو حالت نیند میں انسان کی روح اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوتی ہے، اگر وہ چاہے تو اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لے اور چاہے تو دنیا میں واپس بھیج دے۔ فطرت انسانی سے بھی ہمیں عقیدہ آخرت کی ایک دلیل ملتی ہے۔ انسان فطرتی طور پر ظلم سے نفرت اور عدل سے محبت کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ غلطی بھی کرتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فطرتاً ایسا ہے۔ چور دوسرے کی چوری تو کرتا ہے لیکن خود چاہتا ہے کہ اس کا مال محفوظ رہے۔ وہ دوسرے کو قتل کرتا ہے لیکن اپنے لیے اسے ناپسند کرتا ہے کیونکہ وہ ہر غلطی اپنی بنیادی شخصی توازن کھو جانے کی صورت میں کرتا ہے۔ انسان اپنی فطرت میں نیک اور بد کو برابر نہیں سمجھتا۔ جیسے انسان نیک اور بد کو برابر نہیں سمجھتا، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ان کو آپس میں برابر نہیں سمجھتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کا رد کرتے ہوئے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، بس کیا ہم
فرمانبرداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ اس آیت کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا جس دن مجرموں کو عدل کے مطابق سزا ملے گی۔ مخلوقات میں صرف انسان مستقبل کی آرزو رکھتا ہے، نباتات، جمادات وغیرہ ان کے اندر کوئی آرزو اور خواہش نہیں۔ انسان اپنے اندر بے شمار خواہشات رکھتا ہے جن کا اس دنیا میں پورا ہونا ناممکن ہے، لہٰذا ایک ایسا جہاں ہونا چاہیے جہاں پر اس کی تمام خواہشات پوری ہو سکیں، اور وہ جہاں آخرت کا جہاں ہے۔ کائنات ازداد پر قائم ہے، جیسے علت اور معلول، روح اور جسم اور طبیعت اور ارادہ آپس میں مل کر ایک جان کی حیثیت اختیار رکھتے ہیں، اسی طرح دنیا آخرت کے ساتھ ایک مجموعی شکل قائم کرتی ہے کہ دونوں میں سے ایک کی غیر موجودگی میں دوسرا ادھورا رہتا ہے۔ جیسے دن ہے تو اس کے اپوزٹ میں رات موجود ہے، جیسے نر ہے تو اس کے اپوزٹ میں مادہ موجود ہے، جیسے روشنی ہے تو اس کے اپوزٹ میں اندھیرا موجود ہے۔ تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ضد ہوتی ہے، تو اسی طرح دنیا کی ضد آخرت ہے۔ تو یہ بھی عقیدہ آخرت کے بارے میں ایک عقلی دلیل پیش کرتی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے اثرات میں زندگی کی مقصدیت پر یقین۔ عقیدہ آخرت کا سب سے بڑا اور اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی کو با مقصد سمجھنے لگتا ہے، بصورت دیگر اسے یہ زندگی عبث اور بے مقصد معلوم ہو۔ اگر آخرت کی زندگی نہ ہو تو پھر یہ دنیا کی زندگی یعنی پیدا ہونا، جوان ہونا، کھانا پینا، مصائب برداشت کرنا اور پھر مر جانا، یہ بالکل فضول سا عمل محسوس ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر کوئی زندگی بسر کرے گا بھی تو محض فطرت کے جبر کے تحت، جیسے حیوان اور دوسرے جاندار زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن سخت اذیت کے ساتھ، کیونکہ دوسرے حیوانات کے برعکس انسان ایک ذی شعور جاندار مخلوق ہے۔ تو عقیدہ آخرت انسان کے زندگی کا مقصد متعین کرتا ہے۔ احساس ذمہ داری۔ آخرت پر یقین رکھنے سے انسان میں احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، اسے معلوم ہوگا کہ وہ اپنے اعمال کے لیے اپنے خالق اور مالک کے سامنے جواب دہ ہے۔ جرأت اور شجاعت۔ آخرت پر ایمان سے انسان کے اندر یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ آخرت کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، یہ عارضی اور دائمی زندگی ہے، اس لیے اس عارضی اور گھٹیا زندگی کی قیمت پر اگر اس کی آخرت کی زندگی ثمر جائے تو یقیناً یہ سودا منافع کا ہے، گھاٹے کا نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اس سے اس کے اندر بے مثال جرأت اور شجاعت کا وصف پیدا ہوتا ہے، اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ صرف یہی زندگی ہے اور اس کے بعد مکمل فنا ہے تو انسان اپنی جان سے بے حد پیار کی وجہ سے بزدل بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام کے صفحات شجاعت اور سرفروشی کے واقعات سے بھرے ہوئے ملتے ہیں۔ نیکی سے رغبت اور برائی سے اجتناب۔ نیکی سے رغبت اور برائی سے نفرت پیدا کرنے میں عقیدہ آخرت ایک نہایت مؤثر قاعدہ ہے۔ جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ سے انسان کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دن اس کو تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا، تو نیک عمل کی جزا کے لالچ سے اس کے اندر نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور بدی کی سزا کے خوف سے وہ برائی سے اجتناب کرتا ہے۔ صبر اور تحمل۔ انسان پر زندگی کے کسی مرحلے پر ایسے مصائب ٹوٹتے ہیں کہ زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ ایسے حالات میں عقیدہ آخرت انسان کو صبر و تحمل عطا کرتا ہے کہ یہ زندگی حقیقی اور دائمی زندگی نہیں ہے، حقیقی اور دائمی زندگی تو آخرت کی ہے، یہ مصائب تو اس کی آزمائش کے لیے ہیں، اگر وہ صبر و تحمل سے ان کو برداشت کر لے گا تو اس سے آخرت میں اس کو اجر ملے گا۔ حوصلہ اور ہمت۔ عقیدہ آخرت انسان میں یہ حوصلہ اور ہمت پیدا کرتا ہے کہ وہ اچھے کام کرتا چلا جائے، خواہ دنیا میں ان اعمال صالح کا اسے اجر ملے یا نہ ملے۔ بعض اوقات حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ معاشرے میں اعمال صالح مثلا دیانتداری، ایثار، ہمدردی، خدمت خلق وغیرہ کی نہ صرف یہ کہ قدر نہیں ہوتی بلکہ ایسا کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، ان کے لیے اس معاشرے میں زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں عقیدہ آخرت انسان کو ہمت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے، اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے کیے ہوئے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، آخرت میں اسے ان کا پورا اجر ملے گا، اور اصل زندگی تو آخرت کی ہی ہے۔ دیگر اوصاف حمیدہ۔ عقیدہ آخرت سے صرف حوصلہ، ہمت، صبر، تحمل، جرأت اور شجاعت پیدا نہیں ہوتے بلکہ اور بھی بہت سارے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں جن کی اسلام نے تعلیم دی ہے، مثلا ایثار، اخلاص، رحم، محبت، رواداری، سخاوت، حلم، بردباری، تقوی، پرہیزگاری، تواضع، انکساری وغیرہ۔ اس طرح انسان اعلیٰ اوصاف سے متصف ہو کر انسانیت اعلیٰ اور عرفہ درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ متحرک عمل۔ اسلام نے آخرت کا جو تصور دیا ہے وہ انسان کے اندر عمل اور جدوجہد کی تحریک پیدا کرتا ہے، وہ ظلم اور استحصال کو سہنے کی نہیں، اس کے خلاف لڑنے کی تعلیم دیتا ہے، دنیا کو حقیر جان کر محرومیوں پر راضی ہو جانا نہیں سکھاتا بلکہ دنیا میں بھرپور زندگی بسر کرنے اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے پر ابھارتا ہے۔
غفلت کی نیند سونے اور مردہ دل بننے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ چاق و چوبند اور ہوشیار اور سرگرم عمل رہنے کی امنگ پیدا کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں اگر اعمال صالح کے بیج نہیں بوئیں گے تو آخرت میں پھل کس چیز کا پائیں گے؟ اور اعمال صالح سے مراد گوشہ نشین ہو کر عبادت میں مصروف رہنا نہیں۔ رہبانیت تو اسلام میں حرام ہے۔ پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ ہی اسوہ حسنہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی لوگوں کے درمیان بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سراپائے عمل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور زندگی بسر کی، ساری زندگی بدی کے خلاف جدوجہد کی۔ لہٰذا ظلم اور استحصال، حقوق کے غضب کو برداشت کرنا، بدی کو فروغ پانے کی اجازت دینا یا تماشائی بن کر اس کے فروغ کو دیکھنا قطعاً نیکی نہیں، بلکہ اپنے اور دوسروں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا اور بدی اور ظلم اور استحصال کے خلاف لڑنا نیکی ہے۔ تو جب انسان عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں یہ تمام متحرکات پیدا ہوتی ہیں، اور وہ افیون بن کر زندگی نہیں گزارتا۔ تو یہ تھے انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے اثرات، اور یہ تھا ہمارا ٹاپک آج کا۔ میں امید کرتی ہوں یہ آپ کے لیے بینیفیشل رہا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔